سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے کتب علیکم اذا حضر احدکم۔ اس آیت میں جو ہے وصیت کا حکم دیا گیا۔ وصیت کے لفظی معنی حکم دینا اور نصیحت کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کٹ جاتا ہے، جو اس کے بعد موت کے بعد جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے کو مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث یعنی ایک تہائی تک مرنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کو جتنا جتنا مناسب سمجھتا وصیت کر جاتا۔ ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو رہتا وہ اولاد کا حق ہوتا۔ اور یہ وصیت کی فرضیت اس لیے ہوئی تھی کہ مرنے والے کے تمام مال کے جو مالک ہیں میت کے بیوی اور اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹے ہو جایا کرتے تھے۔ ماں باپ اور دیگر اقارب اس سے محروم رہ جاتے تھے۔ پس جب آیت میراث نازل ہوئی اور میت کے وارثوں کے حقوق ترکہ میں سے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کیا۔ اب کسی وارث کے لیے یہ وصیت ضروری نہیں، تو اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا جو حکم ہو رہا ہے یہ میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے واجب تھا۔ تقسیم ترکہ پر یہ چیزیں مقدم ہیں۔ ایک تو تجہیز و تکفین یعنی میت کے کفن دفن پر اس میں سے خرچ کیا جائے۔ دوسرے دین یعنی قرض، کفن دفن کے خرچ کے بعد متروکہ مال میں سے میت کے قرض کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد تیسری وصیت، تجہیز و تکفین اور ادائے قرض کے بعد جو مال باقی رہے اس کے تہائی حصے میں سے وصیت نافذ ہوگی، اور تلقین جو ہے قرض اور وصیت میں مال کرنے کے بعد اب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنائے اور ہر قسم کی نافرمانی اور معصیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام پر پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔